ابھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو انڈیا کو مبارکباد، انڈیا والوں کو مبارکباد اگر ورلڈ کپ جیت گئے. مجھے ویسے کلاسن کی بیٹنگ بڑی پسند آئی، دا وے ہی پلیڈ، لیکن بہرحال اور کوہلی صاحب کی اننگس جو تھی اکارڈنگ ٹو سچویشن، جس طرح وہ پہلے میرا خیال ہے 50 بالوں پہ انہوں نے 50 ہی کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وکٹ روکی رکھی چونکہ 3 وکٹیں ان کی گری تھیں. تو یہی بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ پریشر وہ کیسے لیتا ہے. اور پھر اس نے بڑے آرام سے 2 اوور جو ہیں ان میں سکور مارا بھی، پھر آؤٹ بھی ہو گئے خیر لاسٹ اوور سے. ویل پلیڈ انڈیا. اور ساؤتھ افریقہ بھی بہت اچھا کھیلی، بٹ ہارڈ لک اینی ویز. تو لاسٹ بال تک جو اپنی نروس کنٹرول رکھے، اور پھر اللہ کی اس میں فائنلٹی تو ہمیشہ ہر چیز میں آتی ہے جو بھی وہ بات. دعا سیشن پہ آ جائیں. دعا سیشن پہ عرس جو بابا جی کا ہم یا میلہ مناتے ہوتے ہیں، عرس کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید عروس سے نکلا ہے یا اللہ کا عاشق جب جا ملتا ہے اس سے، تو اس یاد میں یہ پاگلوں دیوانوں کی ایک محفل ہی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ دن گزارے ہوتے ہیں یا اس سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا خراج تحسین ہوتا ہے اس انسان کو جو دیکھنے میں ایک عام انسان ہوتا ہے. اس کی بھی وہی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات سے بالا تر کام کر جاتا ہے، اپنی نفس یا اپنی ذاتیات کی بھی کئی جگہ قربانی کر کے جو عام انسانوں میں عام انسانوں کی طرح رہتے ہوئے سوشل ورکر کہہ لیں آپ. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بابا جی جنہیں میں کہتا ہوں یا سید مخدوم صفدر علی بخاری، میں نے نہیں آپ لوگوں کو کبھی کہا کہ وہ کوئی صوفی ازم یا نہ ان کے کسی فقیری کا دعویٰ تھا نہ کسی پیری مریدی کا. ہاں ایک خوبصورت اور خوبصورت انسان اس عصر حاضر میں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، بے غرض اور بے لوث، مقدور بھر خدمت خلق، جس کی بھی اللہ نے انہیں توفیق دی، خود اپنا ان کا جو بھی حال تھا اور اس راستے میں جو بھی انہیں ملا، زمانے نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، یہ ظرف میں نے ان میں دیکھا کہ انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے برداشت نہیں، قبول کیا. اور جو ملامت ملی اسے بھی ایک تمغے کی طرح سینے پہ سجایا، نہ کلیریفیکیشنز دی میرے جیسوں کی طرح، نہ پارسائی کے دعوے کیے، نہ خود نوائی کے، اور بلکہ ہمیں نہیں بتانے دیتے ہوتے تھے کہ تمہیں میرا نام نہ لو یا میرے تک لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کر لے. اور آج یہ فیض، یہ پیغام محبت یا پیغام شفا، میرے جیسا ایک ایلوپیتھی کا عام ڈاکٹر جو خود شفا یاب ہو کے آگے بتا رہا ہے، میرے جیسے لاکھوں ہزاروں ہیں، اور آپ میں سے بہت سے اس سے فیض یاب ہوئے ہیں جو جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی، معاشرتی، سماجی برائیوں یا قباحتوں یا نحوستوں میں پھنسے ہوئے تھے. کالا جادو یا جن بھوت یا تعویذ گنڈے، توہمات یا جن بھی مسائل میں ہزارہا قسم کی کہانیاں ہیں جو اس دور میں بھی ہر انسان کے پاس اس کی ایک داستان تھی. لیکن وہ ایک چھوٹی سی بات ان کی کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو. یار اللہ ہے نا،
وہ جو ایک لفظ ہوتا تھا اللہ ہے نا، وہ آپ جتنے مرضی مایوس ہوں، جتنے مرضی پریشان ہوں، وہ ایک عجیب کانفیڈنس ہوتا تھا ان کی بات میں، یا ایک ایسا مان ہوتا تھا کہ وہ آپ کو بھی اس پہ کھڑا کر دیتا تھا. جتنی بڑی مرضی مصیبت آپ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، آزمائش، مشکل سچویشن، پھر وہ لوگ بھی میں نے دیکھے ان کے گرد، وہ تو آج بھی بہت سے ملتے بھی ہیں، جو ہماری نہ ڈاکٹری کی سمجھ میں آتے تھے، نہ کسی پیر فقیر کے سمجھ آتے تھے، نہ کسی جن بھوت اتارنے والے کے سمجھ آتے تھے، اور گھر والے بھی ان سے تنگ آ کے یا انہیں سائیکی کی دوائیاں دے دے کے بھی تنگ پڑے ہوتے تھے، یا نشے پہ لگے ہوتے تھے، یا مارنے پیٹنے پہ، یا وہ گھر چھوڑ کے باہر بھاگ گئے ہوتے تھے، کسی دربار پہ، کسی جنگل میں، کسی ویرانے پہ، کسی سڑک پہ لیٹے ہوتے تھے. میں نے ان کو بھی ان کے قریب دیکھا، انہیں سنوارتے دیکھا. ایک نئی سائیڈ انہوں نے مجھے بتائی. انہوں نے کہنا نہیں یہ کیفیت ہے، کچھ کا تو انہوں نے کہنا یہ رجت ہے،